الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ معزز سامعین کرام، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ آج بھی اسی پر گفتگو کریں گے کہ میدان کربلا میں جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑاؤ ڈالا، اس کے بعد جو مد مقابل جو دشمن تھے ان سے کیا گفتگو ہوئی، اس کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ آج بھی اسی کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جب حضرت حسین نے 3 شرائط ان کے سامنے رکھی، ان شرائط کو عمرو بن سعد خط میں تحریر کر کے جب ابن زیاد کے پاس بھیج دیا تو ابن زیاد اس بات کو ماننے پر راضی ہو گئے، لیکن اتفاق سے اس کی مجلس میں وہاں پر شمر ذی الجوشن بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ابن زیاد کو نفرت آمیز گفتگو اور بری بری باتوں کے ذریعے سے بہکایا کہ ابن زیاد ان مطالبات کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن شمر کو چونکہ اس کے دل کے اندر اہل بیت کے خلاف حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ تو اس نے کہا کہ اے ابن زیاد، آپ اگر ان مطالبات کو قبول کرو گے، حالانکہ وہ لوگ جتنے بھی ہیں سب کے سب آپ کی سلطنت میں موجود ہے، اس کے باوجود اگر آپ ان کی بات قبول کرو گے، وہ آپ کی اطاعت نہیں کریں گے اور اطاعت کیے بغیر یہاں سے واپس چلے جائیں گے تو یہ آپ کی بزدلی اور کمزوری ہوگی، گویا کہ ان کی تو قوت اور ان کا غلبہ ہوگا۔ ان کو ایسا موقع نہ دے جو آپ کی ذلت کا سبب اور ذریعہ بنے، یعنی آپ کی ملکیت میں پہنچ کر، آپ کے حدود میں پہنچ کر آپ ان کے مطالبات کو قبول کرو گے، ان کی باتوں کو مانو گے تو اس سے بڑھ کر آپ کی کوئی ذلت اور رسوائی نہیں ہوگی۔ ابن زیاد نے جب یہ سب کچھ سنا تو سننے کے بعد اس نے کہا کہ شمر ذی الجوشن نے ابن زیاد سے کہا کہ دیکھو، آپ کی سلطنت میں وہ آئے ہیں، آپ اگر چاہو تو ان کو یزید کی اطاعت پر آمادہ کرو، نہ مانے تو ان کو سزا دو، اگر آپ چاہو تو ان کو معاف کر دو، یعنی آپ کو پورا اختیار ہے، نہ ماننے پر ان کو سزا دے سکتے ہو، اور اگر نہیں مانیں گے تو ان کو معاف بھی کر سکتے ہو، آپ کو پورا اختیار ہے، لہٰذا آپ کی مرضی ہے، چاہے آپ ان کو معاف کرو، چاہے آپ ان کے سامنے یہ پیشکش رکھو، اس کو قبول کرنے کے بعد آپ ان کو سزا دو، آپ کو پورا اختیار ہے۔ تو اس خبیث شمر ذی الجوشن کی اس نفرت آمیز گفتگو کے بعد اس ابن زیاد نے، حالانکہ پہلے وہ بات کو تسلیم کر چکا تھا، لیکن اس کی اس گفتگو کے بعد اس نے اس سے کہا، ابن زیاد نے اس شمر سے کہا کہ تو نے بڑی معقول بات کہی ہے، تو نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ تو اس کے بعد ابن زیاد نے خط لکھا عمرو بن سعد کے نام اور اس کو حکم دیا، اور وہ خط اسی شمر کے ہاتھ بھیجا۔ یہ جب وہاں پر پہنچا تو اس کو کہا کہ اے شمر، اس کو کہنا کہ وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں ان کو میرے جو حکم پر عمل کرنے کا حکم دے، اگر وہ میری بات پر عمل کرتے ہیں، میری بات کو مانتے ہیں تو پھر ان کو امن و امان ملے گا، ان کو امن و امان حاصل ہوگا، اگر وہ میری بات کو ماننے سے انکار کریں گے تو پھر آپ ان سے جنگ کرنا۔ یہ اس خط میں اس ابن زیاد نے تحریر کیا اور اس شمر کو حکم دیا کہ یہاں سے آپ جاؤ گے تو جانے کے بعد آپ عمرو کے سامنے یہ خط پڑھ کر سنانا اور اس کو کہنا کہ ابن زیاد کا یہ حکم ہے، اس نے کہا ہے کہ ان کے سامنے یزید کی اطاعت کی پیشکش رکھو، اگر وہ یزید کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کو امن و امان فراہم کرنا، اگر وہ یزید کی اطاعت نہیں کرتے ہیں تو پھر ان سے جنگ کرنا، اور یہ بھی مجھے حکم دیا ہے۔ ابن زیاد نے شمر کو یہ بھی کہا کہ اگر عمرو میری اطاعت کرنے سے پیچھے ہٹ جائے، میری اطاعت نہیں کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو اس وقت
تم لشکر کی کمانڈ سنبھال لینا، تم لشکر کے امیر بن جانا۔ اگر انہوں نے بات کو مانا، میری اطاعت کی، تو تم بھی ان کی اطاعت کرنا۔ اگر اطاعت نہیں کی، نافرمانی کی، تو اس صورت میں تم امیر بن جانا اور عمرو بن سعد کو قتل کر کے اس کی گردن میرے پاس لے آنا۔ یہ اس ابن زیاد نے اس شمر کو کہا۔ چنانچہ شمر خط لے کر عمرو بن سعد کے پاس پہنچا۔ جب پہنچنے کے بعد اس کے سامنے پورا واقعہ سنایا، پورا خط پڑھ کر سنایا کہ جو جو چیزیں اس نے اس میں لکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت جو عمرو بن سعد تھے، انہوں نے جب یہ خط سنا تو سننے کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ساری کی ساری خباثت شمر کی ہے، شمر ذی الجوشن، یہ ساری کی ساری خباثت اسی کی ہے۔ لہٰذا عمرو بن سعد نے شمر سے کہا کہ یہ کیا کیا؟ اللہ تجھ کو ہلاک کر دے، تو نے یہ اچھا نہیں کیا۔ تو نے ابن زیاد کی خوش آمد کر کے اس کو میری تحریر پر عمل کرنے نہیں دیا، میری تحریر پر عمل کرنے سے تو نے اس کو روکا۔ میں نے جو لکھا تھا حضرت حسین کی جو شرائط تھی، جو میں نے اس کے پاس بھیجی تھی، وہ اس پر عمل کرنے والا ہی تھا، لیکن تیری خوش آمد کی وجہ سے، تیرے اس کو میٹھی میٹھی باتیں کہنے کی وجہ سے اس نے تیری بات کو مان لیا اور میری بات پر اس نے عمل نہیں کیا۔ پھر اس عمرو بن سعد نے کہا، اللہ کی قسم، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کبھی بھی اپنے آپ کو ابن زیاد کے حوالے نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے اندر بھی ان کے والد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا دل ہے اور جگر ہے۔ جیسے بہادر حضرت علی تھے، ویسے بہادر حضرت حسین بھی ہے۔ وہ کبھی بھی ابن زیاد کے سامنے یا یزید کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ یہ پوری بات جب اس کے سامنے اس نے بھی کہی اور اس شمر نے سن لی، تو اس کے بعد عمرو بن سعد 9 محرم الحرام کو لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھے۔ جب بڑھے تو عصر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کے پاس پہنچے، تو اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تلوار اپنی گود میں رکھی ہوئی تھی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نیم خوابی کی وجہ سے انہوں نے اپنا سر مبارک اپنے گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا، تو تب تک ان کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے کچھ آواز سنی، شور سنا، وہ فوراً آئی اور اپنے بھائی یعنی حضرت حسین کو جگایا، بیدار کیا۔ حضرت حسین نے جب اپنے سر مبارک اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ابھی میری آنکھ لگی تھی اور میرے خواب میں میرے نانا یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ شام کو ہمارے ساتھ ملو گے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو رونا آیا، تو انہوں نے ان کو تسلی دی، ان کو صبر کی تلقین کی۔